اگر تعلیم میں 10-15% کمی بھی آ جائے، کمزوری آ جائے تو وہ برداشت کر لیجئے، لیکن اگر ایمان میں کمزوری آ جائے تو اس کو برداشت کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں پر اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، اور اگر ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم نہیں ہے، جہاں پر کرسچنسٹ ہے، جہاں پر ہندوازم کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم اپنے گھر کی تربیت پر زور دیں اور ہم اپنے گھر کے اندر 100% دینی ماحول پیدا کریں۔ اگر ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا تو وہ کل ہمارے بچے کلمے سے دور ہو جائیں گے۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلباء، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کو جانتا ہو، اور اللہ کو وہی جانے گا اور وہی سمجھے گا جس کے پاس علم ہوگا، توحید کا علم، ایک اللہ کو ماننے کا علم، وحدانیت کا اقرار کا علم۔ اگر یہ علم ہوگا تو پھر وہ اللہ کو مانے گا اور اللہ کو سمجھے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ علم اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ ہر مومن مرد و عورت کے ذمہ علم کا حاصل کرنا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ اسی لیے بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، اتنا علم دین حاصل کرنے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم دین حاصل کریں جس سے اللہ کو پہچان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عالم بنتا ہے تو سبحان اللہ، کوئی حافظ بنتا ہے تو سبحان اللہ، جس کو جو شوق ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے جو حاصل کرانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہر مومن کے لیے فرض عین ہے اس کو اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ اللہ کو پہچان لے اور حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ محدث بننا، فقیہ بننا، مفسر بننا، یہ سب فرض کفایہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر ایک عالم نہیں بن سکتا، ہر ایک حافظ نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوئی بن جاتا ہے تو اللہ پر اس کا خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اور اس گئے گزرے دور کے اندر جب آدمی جانتا ہے کہ مسجدوں کی تنخواہیں کیا ہیں، مدرسوں کی تنخواہیں کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم دین حاصل کر رہا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی عذر نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اتنا فرض عین علم دین حاصل کرنے میں
جس میں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ ہمیں بہانے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے بچے کے پاس اسکول کا کام زیادہ ہے، یہ فلاں کام زیادہ ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی ہیں اور اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے، علم حاصل کرنے والے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا خوف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے اخلاص ہونا چاہیے، اور جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اور جہاں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسجد کا بھی ادب کریں، اس مسجد میں بچھی ہوئی چٹائی کا بھی ادب کریں۔ اسی طرح سے ہم وہاں پر جو کھانا کھایا جا رہا ہے ہم اس کے دسترخوان کا بھی ادب کریں، جو پڑھانے والا ہے ہم اس کا بھی ادب کریں۔ سارے ادب ضروری ہیں۔ جب یہ ادب ہمارے اندر آئیں گے تو علم کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مست رہیں، ہم اپنے مرضی کی زندگی گزاریں اور گزارنے کے بعد ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا، ہمارا بچہ عالم بن جائے گا، ہمارا بچہ مفتی بن جائے گا۔ یہ ہماری خواب و خیالی ہے، یہ ہم وہم میں مبتلا ہیں۔ اس لیے کہ والدین کا اثر بچوں کی علم پر، بچوں کی تعلیم پر پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ شخص اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا تھا کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، اور حافظ بنانے کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا، حافظ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے تاج پہنایا جائے، مغفرت کا پروانہ ہاتھ میں مل جائے۔ تو ان صاحب نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھا ذہین بچہ ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو اچھا ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں، اور جو بچہ کن ذہن ہوتا ہے، جس کو یاد نہیں ہوتا، جس کو پڑھنے نہیں آتا، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، بچے کو مدرسہ چھوڑ کر آ گئے۔ اسکول میں بہت اچھا پڑھتا تھا، بہت اچھا اس کو سبق یاد ہوتا تھا۔ مدرسے میں جب قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، استاد اس کو حفظ کرانا چاہتے ہیں تو اس کو یاد نہیں ہوتا، محنت کرتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ محنت نہ کرے۔ اب جب بچہ یاد نہیں کرے گا تو استاد کیا کرتا ہے، استاد سختی کرتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد اس بچے کے والد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے اپنے بچے سے۔ تو جب بچے نے والد کو دیکھا تو بچے والد کو دیکھ کر رونے لگا۔ والد نے کہا کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ ابا، جب سے مدرسے میں آیا ہوں پڑھنے کے واسطے، اسکول میں سبق اچھا یاد ہوتا تھا، جیسے بھی میں کتاب کو دیکھتا مجھے یاد ہو جاتا، لیکن میں قرآن کریم کو یاد کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ اور جس وجہ سے سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے استاد محترم میرے اوپر سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ تم سبق یاد نہیں کرتے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں، ایک کام میرے لیے کریں۔ بچہ کہہ رہا ہے، ہونہار بچہ ہے، سمجھدار تھا۔ کہا کہ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، اور جا کر ان سے میرے لیے دعا کرا دے کہ مجھے قرآن یاد ہونے لگے، مجھے قرآن حفظ ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے غور کیا کہ کس کے پاس جانا چاہیے، تو ان کو سمجھ میں آیا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ لہذا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ حضرت
میرا بچہ بہت اچھا پڑھتا تھا اسکول میں، لیکن جب سے مدرسے میں اس کو داخل کیا ہے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت کا معمول تھا دعا بھی فرماتے اور دعا کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کے وظیفے بھی بتا دیا کرتے کہ قرآن کی یہ آیت آپ پڑھنے لگے، بچے کو پڑھائے، بچے کو یاد ہونے لگے۔ اب جب دعا کرنے کا وقت آیا تو پھر حضرت خاموش ہو گئے اور حضرت نے کہا، بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی میں دعا تو کر دوں گا اور دعا کرتا بھی ہوں سب کے لیے، لیکن میرے ذہن میں اور میرے دل میں ایک اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، القاء ہو رہا ہے۔ یہ بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ حضرت کیا القاء ہے؟ کہا کہ یہ القاء ہو رہا ہے کہ اگر میں دعا کروں گا تب بھی شاید میری دعا بچے کے حق میں قبول نہ ہو، اور بچے کو یاد ہونا شروع ہو یا نہ ہو اس کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ دعا فرما دیں انشاءاللہ بچے کو یاد ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات القاء ہو رہی ہے، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ تو بے چین تھا، کہا کہ حضرت جلدی کہیے۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جہاں آپ نماز پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے ہیں جس مسجد میں، وہاں کے امام سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کے ذات سے وہاں کے امام کو زحمت ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آپ نے ان کا اکرام نہیں کیا ہے، یا آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو۔ وہ شخص رونے لگا، خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بس بات یہی اٹکی ہوئی ہے، آپ جائیں اپنی مسجد کے امام کی خدمت کریں، اپنے مسجد کے امام سے اپنے تعلقات درست کریں، آپ کا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن ہو جائے۔ کہاں کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ارے آپ کھیتی باڑی میں دیکھ لیجیے، بہت ساری جگہوں پر مولی بکتی ہے، ہمارے ہاں جسے ملی ہم بولتے ہیں کھانے کے لیے، جب چباتے ہیں تو اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ کھایا نہیں جاتا، اس کو اتنی تیز ہوتی ہے کہ منہ جلتا ہے۔ اور بعض جگہ پر وہی مولی جب ملتی ہے تو آدمی مزے لے کر کھاتا ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کسان کیا کرتے ہیں، ایک مولی کا بیج ڈالتے ہیں، اس کے بازو میں گاجر کا بیج ڈالتے ہیں۔ مولی اور گاجر کا بیج ایک ساتھ نہیں ڈالتے، بازو بازو ڈالتے ہیں، لیکن اس مولی کے کڑواہٹ کو، گاجر کی مٹھاس جو ہے اس کی کڑواہٹ کو ختم کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کا پڑوسی ہے۔ مولی اور گاجر بازو بازو پیری گئی ہے، بولی گئی ہے، اس بونے کی وجہ سے اس کے پڑوس کا اثر، گاجر کا اثر مولی کے اندر آ جاتا ہے، اور مولی اپنی کڑواہٹ کو ختم کر دیتی ہے اور گاجر کی مٹھاس اپنے اندر لے آتی ہے۔ اور وہ مولی، جس مولی کو آدمی کھانا پسند نہیں کرتا، جس کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے گیس خارج ہوتی ہے، وہ مولی انسان مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ یہ تو ایک عام ترکاری کی بات ہے، یہ انسان اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اگر اس انسان کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائے تو ایک اچھائی صرف اس کے بچوں میں داخل نہیں ہوگی، اس کے خاندان میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ پورا خاندان اور پورا محلہ اور پورا علاقہ اس سے سیراب ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور للہیت کے ساتھ ہو۔ اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا اور سب سے پہلے علم سکھایا۔ لوگ عذر پیش کریں گے جہالت کے دور میں، لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلتا، ہم کیسے علم حاصل کرتے۔ چنانچہ اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، دنیا کے اندر اپنے رسول بھیجے اور کہا کہ ان سے علم حاصل کرو، اور انہوں نے علم کو پھیلایا۔ میرے بھائیوں، کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مخلص ہے لیکن جہالت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کے یہاں یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہر نئی معلومات علم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ امت کو سمجھاؤ کہ علم کیا ہے۔ اہل باطل نے ہمیں دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ مسلمان آج یہ دھوکے میں ہے کہ
کہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے یہ علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علم ہے وہ اصل علم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی علم کہہ سکتے ہیں آپ سمجھانے کے لیے، وہ علم نہیں ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے وہ فن ہے۔ ڈاکٹر ہونا ایک فن ہے، انجینئر ہونا ایک فن ہے، دوسرے کام کرنا سارے فن ہیں۔ علم تو صرف قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے۔ علم وہ ہے جو آخر تک باقی رہے اور آخر میں بھی کام آئے۔ علم تو وہ ہے جو قبر میں کام آئے، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں یہ فن ہے۔ جیسے ہی چیز ختم ہوئی فن ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بہت اچھا کاتب ہے، کیلیگرافی کرنے والا ہے، ہاتھ سے کر رہا ہے، خدا نخواستہ اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے، اس کی انگلیوں میں تکلیف ہو جائے، یا اس کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ اس کی کتابت وہیں ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کوئی گارے کا مستری ہے، اس کا ہاتھ کام کرنا ختم کر دے تو وہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا خرچ کیا جاتا ہے وہ اتنا بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے، اور اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نافع بناتے ہیں، اور وہ کبھی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 4 آپریشن کیے، 4 آپریشن کرنے کے بعد 3 کامیاب ہوئے، 1 ناکام بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، غلطی ہو گئی، آپریشن ناکام ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ علم نہیں، یہ فن ہے۔ فن غلطی کر سکتا ہے، علم غلطی نہیں کرتا، علم میں غلطی نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی فنون اور اس کی معلومات حاصل کرنا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ یہ فنون بھی حاصل کیے جائیں۔ اس زمانے میں گھوڑا دوڑانا یہ بھی ایک فن تھا۔ بچوں کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی تھی، وہ اس کی نگرانی کرتے تھے۔ تلوار چلانا یہ بھی ایک فن ہے، اس کو بھی سکھایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے تلوار بنانا یہ بھی ایک فن ہے، تیر بنانا یہ بھی ایک فن ہے۔ اس کو علم نہیں کہہ سکتے، آج تو اس کو علم کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج تلواروں کا زمانہ نہیں ہے، کیمیکل کا زمانہ ہے۔ آج کیمیکل بنانے سکھائے جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں لوگ، اس کو زندگی میں لا رہے ہیں، اس پر عمل کر کر دکھا رہے ہیں۔ پہلے آمنے سامنے جنگ ہوا کرتی تھی، آج گھر کے اندر بیٹھ کر، زمین کے نیچے بیٹھ کر 10,000 کلومیٹر 5,000 کلومیٹر دور پر بیٹھ کر وار کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی ایک فن ہے، اس کو حاصل کرنے کے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن علم دین پر ہم اس کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، حافظ ہونا، عالم ہونا فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے، یہ سارا ضروری ہے۔ علم کیا ہے میرے بھائیوں؟ سارا علم قبر کے 3 سوالات پر محدود ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، ہم اس پر فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا 3 سوالات کیا ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوال ہیں قبر کے۔ گویا علم ربوبیت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا علم، یہ اصل علم ہے۔ شریعت کا علم اور آخری سنت کا علم، جو کچھ اس کے سوا ہے وہ علم نہیں ہے۔ لوگ احادیث کو علم پر، دنیاوی علم پر، عصری علوم پر فٹ کر دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم کے لیے حدیث ہے، اس علم کے لیے حدیث نہیں ہے۔ یہ اگر ہم یہاں کا روڑا یہاں لگا رہے ہیں، یہاں کی بات یہاں اپنی طرف سے فٹ کر رہے ہیں، گویا یہ ہماری حماقت ہے، ہماری یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیاوی فنون کی رغبت کے لیے احادیث کو فٹ کرنا گمراہی ہے، یہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم قرآن ہے اور اصل علم حدیث ہے۔ محترم حضرات، موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جدید آلات۔ اب جدید آلات میں کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہو گیا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم رکھا ہے، ہم قرآن کو نہیں کھولتے، قرآن کی اس تفسیر کو نہیں کھولتے، بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نیٹ پر سرچ کر لیں، اور کرتے بھی، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹ پر سب سے زیادہ جو ویب سائٹس ہیں
اور سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ یہودیوں نے کیا. آپ اس میں کچھ دیکھیں گے شروع میں صحیح لکھا ہوا ہوگا اور آخر میں جا کر کہیں اور جوڑ دیں گے، اس میں کہیں اور جوڑ دیا جاتا ہے. لہذا اگر ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو ایسی درسگاہوں کا ہمیں انتخاب کرنا ہوگا جہاں پر علماء کرام موجود ہوں، جہاں وہ اس کو سمجھتے ہیں. ایسی مساجد کا ہمیں انتخاب کرنا ہوگا جن مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علماء کی صحبت بھی اختیار کرنی ہوگی کہ جو اس کو سمجھا سکتے ہوں اور بتا سکتے ہوں. لیکن آج اللہ رحم فرمائے رہبری کے لیے نہ ہمیں علماء کی ضرورت محسوس ہوتی، نہ ہمیں کتابوں کی ضرورت محسوس ہوتی، نہ ہمیں کسی صاحب تربیت کی ضرورت محسوس ہوتی. بس ہم اٹھاتے ہیں اور اس ڈبے کو، اس پلاسٹک کے ڈبے کو اٹھایا اور بٹن دبایا اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. بہت پہلے میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا تھا، کہیں دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مڈیوالا کے اندر تقریباً 12 یا 13 سال پہلے ایک صاحبہ کا انتقال ہوا تو ان کی بچی، ان کے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں تھیں، تو بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی اماں کا جنازہ تیار ہو گیا ہے، سارے مردوں سے گزارش ہے کہ سب باہر نکلے، ہم جنازے کی نماز پڑھیں. باپ نے کہا کہ بیٹے ایسا نہیں ہے، عورتوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، ہم نے نیٹ پر سرچ کیا ہے، لہٰذا آپ باہر جائیے، ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے. اور مجبوراً اس باپ کو روتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا ہونا پڑا، اور ان کی بیٹیوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے نماز جنازہ ادا کی، عورتوں نے. یہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ یہ انہوں نے انٹرنیٹ سے ہی تو حاصل کیا. یہ انٹرنیٹ یہاں تک ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری ضروریات ہیں، ضروریات کے تحت اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو دین سمجھ کر، اس کو رہبر سمجھ کر، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق طور پر ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے. اسی لیے علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے یہی بتایا ہے کہ اگر تم دعوت کا کام بھی کرو تو دعوت کا کام بھی علم والے کے ساتھ مل کر کرو، اور جو تمہیں سکھانے والا ہو اس کے ساتھ کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم دعوت کا کام کہیں چلے گئے اور کسی کو دعوت دے دی. اسی لیے دعوت میں حکمت کو دخل ہے. یہ کیا ہے حکمت؟ یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کی ساری خرابیوں کو ایک طرف ڈال کر اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، یہی علم ہے. اصل علم وہ ہے جو آدم کو نفع پہنچائے، جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے وہ علم ہے، اور جو نقصان پہنچاتا ہے وہ علم نہیں ہے. لہذا علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو اور اللہ کی خشیت پیدا ہو، اور علم الہی وہی ہے. سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اگر کوئی کتابیں پڑھ کر آ جائے، بڑی بڑی کتابیں، بخاری پڑھ کر آ جائے، ترمذی پڑھ کر آ جائے اور کہے کہ میں عالم ہوں، ٹھیک ہے عالم تو ہو سکتا ہے، کتابوں کا عالم ہے. علم اگر اس کے اندر خشیت ہوگی، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ عالم ہوگا. جب تک وہ صرف جانکاری رکھنے والا ہے، معلومات رکھنے والا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، دنیا کے بہت ساری جگہیں، بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں قرآن کی تفسیر یہودی بیان کرتے ہیں، جہاں احادیث یہودی پڑھا رہے ہیں. کیا وہ عالم نہیں ہے؟ اگر ہم اور آپ تو ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں تو وہ اپنے علم سے زیر کر دیں. وہ علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں. عالم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. آج علماء کرام کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کام غلط کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آتا تو ہم اس کو بتا دیتے، ہم اس کو سمجھا دیتے. ایسا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں آیا اور ہم اس تک جا سکتے ہیں ہم تو اس تک جائیں، ہم اس تک پہنچیں اور اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ جو امانت، جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس امانت کی وجہ سے ہم تمہارے تک آئے اور تم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. یہ عالم کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری سے جو ہے الگ ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے جہلا تھے، تمہارے سامنے ایسے لوگ تھے جو دین کا مذاق بنا رہے تھے، تم نے کیا کیا. اسی کو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر میں اس پر گفتگو کروں تو بات طویل ہو جائے گی.
انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کیا تھا؟ یہی طریقہ تھا. ان کے پاس لوگ آیا نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، جا کر ان تک بات پہنچایا کرتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے حضرت مولانا زین العابدین صاحب ایک بہت بڑے علماء میں سے، مفتیان میں سے گزرے. حضرت کے پاس گئے تو حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں، سوچا کہ آپ کی خدمت میں جاؤں اور آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ اللہ اللہ کر لوں اور اللہ کی باتیں کر لوں، تاکہ اللہ کے نام سے میرے دل میں جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے اور سکون مل جائے. کہا کہ بہت اچھی بات ہے. پھر حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایک جماعت آ رہی ہے، اس میں بڑے باکمال آدمی ہیں، علمی لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس جماعت کو لے کر چلیں، اس جماعت کو لے کر چلے جائیں. 3 دن کے بعد وہ جماعت آئی. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت 3 دن ہیں تو ابھی اگر 3 دن باقی ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں رائے پور چلا جاؤں خانقاہ اور وہاں 3 دن گزار کر آ جاؤں. تو حضرت نے کہا کہ ہاں چلے جاؤ. تو حضرت رائے پور چلے گئے اور 3 دن جب گزر گئے، 3 دن گزرنے کے باوجود حضرت واپس نہیں آئے. 5 دن گزر گئے. 5 دن، اب 2 دن سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی زین العابدین صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا یا حضرت نے خط لکھا اور کہا کہ مفتی زین العابدین کا میں 2 دن سے انتظار کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں اور 3 دن کے بعد آ جاؤں گا، اب تک نہیں آئے. تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے پاس حضرت شیخ نے جو ہے یہ اطلاع پہنچائی کہ بھائی مفتی یوسف صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں 2 دن سے. تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے نظام الدین ہی جانا ہے، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں دل کی ایک عجیب کیفیت ہے اور ذکر کے نور سے دل میں انوارات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں جانا جو ہے میں نے 2 دن کے لیے موقوف کر دیا. اب معلوم یہ ہوتا ہے، اور پھر حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے. اس بات سے پتہ چلتا ہے دعوت کی محنت کا مقصد امت سے جہالت کو ختم کرنا ہے. دعوت کا مقصد علم کے ذریعے جہالتیں ختم ہونی چاہیے. اور یہ جہالتیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ جہالتیں تبھی ختم ہوگی جب علم والا ان کاموں میں لگ جائے گا، علم حاصل کرے گا. اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا مقولہ میں نے کل پڑھا. حضرت فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی جماعتیں نکلیں ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو، تاکہ ان لوگوں کو وہ صحیح ان کی رہنمائی کر سکے اور قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھا سکے اور ان کو سکھا سکے. یہ کیا مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور علم اور عمل کے ساتھ اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی دل میں پیدا ہو. جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو انسان مکمل اور کامل ہو جائے گا. ایک بات کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، شکار کا شوقین تھا، اور مجھے ایک جنگل کا پتہ چلا کہ اس جنگل کے اندر بڑے بڑے ہرن رہتے ہیں اور ہرن کا شکاری بڑے شوق سے کرتے ہیں، آج بھی اور اس زمانے میں بھی کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ مجھے ہرن کا شکار کرنے کا شوق ہوا تو میں اس جنگل میں جاتا اور پورا دن جو ہے ہرن کی تلاش میں رہتا اور ہرن اگر مل جاتا تو اس کا شکار کرتا. اب جب جنگل میں جاتا اور تھک جاتا تو انسان کی فطرت ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر خدا کی طرف توجہ ہوتا ہے. تو کہ جب میں تھک جاتا تو پھر میں اپنے پروردگار سے، جو اس کا اس زمانے میں خدا تھا، کہ میں اس کی عبادت کرتا اور اس کی پوجا کرتا اور اس سے التجا کرتا ہے کہ کوئی ہرن مل جائے. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر لے جا کر جنگل میں رکھ لیا، اور جب مجھے شکار نہیں ملتا تھا، جب میں پریشان ہوتا تو اس پتھر کے سامنے جاتا اور ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کرتا اور اس سے دعا کرتا کہ اے میرے خدا تو مجھے ہرن دے دے، مجھے شکار دے دے، جو بھی التجا ہوتی وہ کرتا. اور وہیں بیٹھ کر میں کھانا کھا لیتا، اور جب کھانا کھا لیتا تو اس میں جو بچا ہوا روٹی کے ٹکڑے یا جو بھی اس وقت کا غذا تھی
وہ وہی چھوڑ دیتا، وہی ڈال دیتا۔ تو جنگل میں بندر ہوتے ہیں ہر جگہ، تو وہ بندر اس جگہ پر آتے اور باندرے آنے کے بعد اس کا میرا جو پھینکا ہوا سامان ہوتا، کھانے کے اجزاء ہوتے، اس کو وہ کھا لیتے۔ تو ایک دن میں آیا، دھوپ کا موسم تھا، تو میں نے آ کر دیکھا کہ میرا خدا بھیگا ہوا ہے، میرا پورا پتھر جو ہے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں تو کوئی انسان نہیں تھا جو بھیگ جائے۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ شاید گرمی کا موسم ہے، میرے خدا کو گرمی لگی ہوگی تو وہ اڑ کر سمندر میں گیا ہوگا، سمندر میں جا کر نہا کر آیا ہوگا۔ اب جیسا دماغ ہوتا ہے ویسا ہی گمان ہوتا ہے، تو بتاتے ہیں کہ دل میں گمان آیا اور بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر میں نے دیکھا کہ میرا خدا پھر بھیگا ہوا ہے، پھر یہی دل میں بات پیدا ہوئی، پھر سوچا کہ یہ پتھر ہے، پتھر اڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تو ایسا کرتا ہوں، اس کو چھپ کر دیکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب وہ چھپ گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد بندر آئے، اور بندر آ کر انہوں نے وہاں کچھ کھانا پینا شروع کیا جو وہاں پڑا ہوا تھا، اور ان میں کچھ گیدڑ بھی تھے، اور جب انہوں نے کھا لیا تو ایک گیدڑ نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اس پتھر کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور اپنے پیشاب سے اس پتھر کو اس نے بھگو دیا۔ جیسے ہی بھگویا تو ان کے عرب آدمی تھے، صحابی رسول، یہ ان کے فوراً زبان سے ایک عربی شعر نکلا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر گیدڑ پیشاب کرے؟ وہ تو خود گمراہ ہے جس پر گیدڑ پیشاب کرتے ہیں۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے اندر ایک نبی آئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس زمانے میں جنگل میں رہنے والے لوگ خدا کو پہچانتے تھے، خدا کی وحدانیت کو سمجھ رہے تھے، لیکن آج میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، ہمارے اور آپ کے پاس کتابوں کے انبار ہیں، کتابوں کے انبار ہیں، اتنا علم ہونے کے باوجود ہم کیوں خدا کو نہیں پہچان پا رہے؟ ایک ہندو مورخ، تاریخ لکھنے والا، بڑی عجیب بات لکھتا ہے، سیرت کی کتاب پر لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر پیدا ہوئے جہاں نہ اسکول تھے، نہ کالج تھے، نہ وہاں پر سڑکیں تھی، نہ وہاں پر پیغام رسانی کا کوئی راستہ تھا۔ پورے مکے کے اندر صرف 11 آدمی تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے، صرف 11 آدمی ایسی جگہ پر۔ اور کیسے لکھتے؟ چمڑے پر لکھا جاتا تھا، پیپر نہیں تھا۔ پیپر کب آیا؟ 701 عیسوی میں پیپر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں پیپر آیا۔ اس زمانے میں چمڑے پر لکھا کرتے تھے، پتھر پر لکھا کرتے تھے۔ ایسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وحشی قوم جن کے پاس کوئی ان کا نظام نہیں تھا، جو کسی کے ماتحت نہیں تھے، جن کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، ایسے قوم کو ایسی قوم بنایا کہ چند سالوں میں پوری دنیا پر وہ راج کرنے لگے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی علم کا حاصل کرنا۔ اور کون سا علم؟ قرآن کا اور حدیث کا۔ آج اس موضوع پر میں نے چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ اس وقت ہم اپنے بچیوں کا اسکولوں میں داخلہ کرا رہے ہیں۔ ہم داخلہ شوق سے کرائیں، شوق سے بچیوں کو پڑھائیں، شوق سے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر تعلیم میں 10-15% کمی بھی آ جائے، کمزوری آ جائے تو وہ برداشت کر لیجئے، لیکن اگر ایمان میں کمزوری آ جائے تو اس کو برداشت کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں پر اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔ اور اگر ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم نہیں ہے، جہاں پر کرسچنیت ہے، جہاں پر ہندوازم کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم اپنے گھر کی تربیت پر زور دیں اور ہم اپنے گھر کے اندر 100% دینی ماحول پیدا کریں۔ اگر ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا تو وہ کل ہمارے بچے کلمے سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بہت آسان اور بہت سخت جملہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کے بچے سے پوچھا کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مسلمانوں کے اسکول میں تعلیم اچھی نہیں ہے، میں نے فلاں چرچ کے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا نہیں کیا آپ نے، مسلمان ہی اسکول میں ڈال دیتے۔ کہنے لگے کہ نہیں وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ پریئر میں ہمارا عیسائیوں کا جو وہ ایک اشارہ ہوتا ہے وہ نہیں کرانا ہے۔ میں نے بچے سے پوچھا کیا ایسا ہے؟ بچے نے کہا نہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ اشارہ نہیں کرو گے تو گاڈ ناراض ہو جائے گا۔
میں نے کہا سن لیجیے آپ کے بچہ آپ کے سامنے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور علم کے حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔